السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 19 ستمبر 2025 اور جمعہ کا دن ہے. جو میں آپ کے سامنے ہمیشہ کہتا ہوں، اور ستمبر ستم گر ہوگا. وہ اب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنی ہلچل جو ہے نا یہ سپتمبر میں شروع ہوئی ہے. خاموشی تھی یا کوششیں تھیں لیکن اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب چیزیں بہت سی ساتھ جا رہی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ ایک کارڈ نہیں کھیلتی، اسٹیبلشمنٹ مختلف کارڈ کھیلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور پھر 3 ساڑھے 3 سال میں بہت سے ہمارے وکلا نے بڑے ایڈوانٹیجز لیے ہیں، بڑے فائدہ لیے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اپنی چال چلتی ہے، وہ کسی کا نہیں دیکھتی کل کیا ہونا یا کیا نہیں ہونا. ٹائم ایک اب ایسا آ گیا ہے، اب بڑا اہم ٹائم ہے جو میں باریک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر میں آگے بات کی طرف آتا ہوں. بڑا باریک ٹائم ہے. وہ باریک ٹائم کیا ہے کہ اس وقت ہمارے سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہے، بار کونسلز کے الیکشن ہے اور پاکستان بار کونسلز کے الیکشن ہے. یہ جو جسٹس محمود جہانگیری والا، طارق محمود جہانگیری والا جو کام ہوا ہے نا، اس نے الیکشن بہت سے سیدھے کر دیے پروفیشنل گروپ کے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اشارات نہیں باتیں کیا کہ ڈیٹیل میں بعد میں کروں گا. اور آج آپ نے دیکھا ہے جسٹس سرفراز جوگر کے بارے میں بہت نعرے بازی ہوئی. یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر لڑائی بھی ہوئی، اور غالباً کو پرچے کی درخواست بھی چلی گئی ہے، اور کچھ خود پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بنام اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ہونے والا ہے؟ توشخانہ کیس عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ وہی اسی شخص نے کرنا ہے. اور 9 مئی کے معاملات اب جس طرح چل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے جائیے گا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سپریم کورٹ میں اپنا کیس جو ہے نا خود لڑنے کا فیصلہ کر لیا. یہ جو ناحق کھڑے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو حق پہ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ دلیل سے کھڑے ہوتے ہیں. باقی ہائی کورٹوں کو سبق سیکھنا چاہیے. یہ حالات اور واقعات یعنی وہ جبر برداشت کر رہی ہیں. زیادتی اور تکلیف باقی ہائی کورٹوں میں بھی ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے، لیکن وہ جبر برداشت کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جبر برداشت نہیں کیا. افتخار چوہدری صاحب کی تو تحریک جو ہے نا ایک وہ فنڈڈ تھی، پلانڈ تھی، لیکن یہ کوئی حقیقی تحقیق ہے. سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ججز کل دیکھیں باری سب کی آنی. میں پھر بتاتا چلوں، جیسے اسرائیل کے اگینسٹ مسلم عمانی کھڑے ہو باری باری، اسی طرح یہ وہ سب ججز کی جو اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں یا خاموش بیٹھے ہوئے نا، باری ان سب کی آنی ہے. تو اس سے پہلے اکٹھے ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. میری ایک تجویز سمجھ لیں اس کو. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کام سے روکنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے. ڈویژن بینچ کا فیصلہ انٹرا کورٹ اپیل تو ویسے اصولی طور پر زیادہ ججز جو کہ 2 ججز نے دے دیا تو سپریم کورٹ میں لائی کرتی ہے، اور اپیل کی پیروی وہ خود کریں گے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہے نا جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو اپیل دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچے. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز خان، یہ 5 وہاں پہنچے. اور ذاتی حیثیت میں لگ رہا ہے یہ کیسز کی تشریح جو ہے نا فائل کریں گے. دیگر ایشوز پر بھی کارروائی کا آغاز کرنے کی ٹھان لی ہے. اور سپریم کورٹ جاتے ہوئے محسن اختر کیانی نے پولیس اہلکاروں سے مکالمہ کرتے ہوئے کہ اب آنا جانا لگا رہے گا. یہاں سپریم کورٹ ججی سے کی جانے والی جو استدادیں ہیں نا، وہ جو استدائیں کی ہیں وہ 11 ہیں. شارٹ میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. انتظامی اختیارات کو ججوں کے عدالتی اختیارات پر حاوی ہونے یا انہیں کمزور کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جانے دیا جائے. ذرا سمجھیے گا، بہت اہم پوائنٹ ہے. ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یہ اختیارات رکھے نہ رکھے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ بنائے یا مقدمے ایک بینچ سے دوسرے بینچ کو بھیجے، خاص طور پر جب ایک بینچ پہلے ہی کیس کو سن رہا ہے. چیف جسٹس اپنی مرضی سے ججوں کو روسٹر نہ نکال سکے اور نہ ہی عدالتی کام سے روکے. بینچ بنانے، مقدمے منتقل کرنے یا روسٹر جاری کرنے کا عمل صرف ان اصولوں کے تحت ہونا چاہیے جو ہائی کورٹ کے تمام ججز نے مل کر بنایا، جیسا کہ آئین میں درج ہے. ماسٹر آف دی روسٹر کا اصول یعنی سب فیصلہ چیف جسٹس کرے گا، سپریم کورٹ پہلے ہی ختم کر چکی ہے. اس لیے بینچ بنانے یا مقدمے منتقل کرنے کا اختیار جو ہے چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس وقت یہ باتیں آج جو اب کر رہی ہیں میں نے اس وقت کہی تھی. میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا جب آپ نے یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بنا لیا، ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئی؟ یاد ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. میری باتیں اگر مانی ہوتی تو یہ بات ہی کچھ اور ہوتی. انتظامیہ کمیٹی جو 3 فروری 2025 اور 15 جولائی 2025 کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنائی گئی، ان سب کے اقدامات بدنی پر مبنی اور غیر قانونی ہیں. اور ان دونوں نوٹیفیکیشن کے تحت تمام فیصلے ختم کیے جائیں کیونکہ یہ غیر قانونی اور عدالت کے اختیارات سے باہر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 2025 جو غیر قانونی انتظامی کمیٹی نے بنائے منظور کیا اور عدالت کی پیشگی منظوری
کہ بغیر ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ان کے خلاف ہے، بے اثر ہیں یہ والی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی نگرانی کرے اور اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ عدالتوں کے جو عدلیہ کو ایک مضبوط ادارہ بنائے تاکہ وہاں ججز آزاد اور بلا خوف و خطر اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ ہائی کورٹ اپنے ہی خلاف آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ جاری نہیں کر سکتی، اور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کسی سنگل جج کے عبوری فیصلوں پر اپیل نہیں سن سکتا، اور نہ ہی سنگل جج بینچ کی کارروائی کو اس طرح قابو کر سکتا ہے جیسے وہ متحدہ عدالت ہو۔ ہائی کورٹ کے جج کو صرف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ہی عدالتی فرائض سے روکا جا سکتا ہے، کسی جج کو ہٹانے کے لیے کو وارنٹوں کا ریٹ دائر نہیں کی جا سکتی۔ بڑا ہی اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کیونکہ یہ آئین کے مطابق قابل سماعت نہیں ہے۔ میدان سج چکا ہے، اور بہت سی باتیں آپ کے ساتھ پھر میں کسی وقت بات کروں گا آپ کو۔ یہ باقی ججوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ معاملہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ کو، نکل آئے باہر آ کر بات کرنا شروع کر دی، وہ پاکستان تحریک انصاف اب آ رہی ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ یہ میں انتظار پر جو سے ملاقات ہوئی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں کیا یہ زبانی کلامی نہیں ہوگا، آگے فرنٹ پہ آگے کھیلنا ہوگا آپ کو۔ اور یہ میں بار بار ٹی وی پروگرام میں بات کرتا ہوں، جہاں میری میٹنگز ہوتی ہیں وہاں بھی میں گفتگو کرتا ہوں، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے۔ ہائی کورٹ میں جانا اور سپریم کورٹ میں جانا، دیکھیں اس کا اثر دیکھیں آپ۔ آج جسٹس طارق جہانگیری کے لیے احتجاج کیا، لڑائی ہوئی، وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن آپ احتجاج آپ کا حق ہے۔ یہ آپ کو صرف یہی نہیں سپریم کورٹ کے سامنے، باقی ہائی کورٹوں میں بھی یہ کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی دیکھیں توشہ خانہ کا نیچے سے ٹرائل ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، لیکن وہ کویشمنٹ کا کیس ہے، جیسے میاں گل حسن اور انہوں نے کویش کر دینا تھا، لیکن سپریم کورٹ چلے گی، اور اس کے بعد کیا حال ہوا وہ اب آپ کے سامنے موجود ہے۔ جلدی سماعت کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی جیسے انعام امین منہاسا کے پاس، اور تاریخ نہیں دے سکتے کیونکہ کہنے لگے روسٹر دیکھ کر بتائیں گے۔ اور سلمان صفدر نے کہا کہ پیر تک ریلوا ملا تو پھر میں واپس ہی نہیں آؤں گا۔ آئندہ بندہ اپنی مرضی سے جاتا ہے اور واپس نکلتا ہے اس مرضی سے، جب جج سب اجازت دیتے ہیں۔ جسٹس انعام امین نے سوال کیا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ پیر کی سماعت مقرر کی جائے۔ انہوں نے کہا بریت کی درخواستیں کب مقرر کرنی ہے، روسٹر دیکھ کر بتائیں گے۔ یعنی سزا دینے کا تو بتا سکتے ہیں، لیکن روسٹر کب دستیاب ہوگا یہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اور دو صاحب آپ جو ہے نا روسٹر پر آگے دہرائی کی بات، انہوں نے کہا جی چیمبر میں جا کر دیکھ لیں تو آئندہ تاریخ کیا ہوگی۔ پھر علیمہ خان نے بھی باہر گفتگو کی، اور کہ کیس جمعرات کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ منگل یا بدھ کو توشہ خانہ 2 کی سزا جو ہے وہ ہو رہی ہے، ادھر سزا ہوگی اور ادھر بریت۔ اب میں نے آپ کے سامنے کیا بات کہی تھی، 190 ملین کا پاؤنڈ کے کیس میں یا تو سزا سسپینڈ ہو جائے گی، بریت مین اپیلیں سنتے یا نہیں سنتے، یہ ستمبر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا۔ اب اگلا کیس آ جائے وہ علیحدہ بات ہے، بس مت یہی کہیے گا کہ میں نے جو بات کی ہے میں بات غلط کر رہا ہوں، میں نے حالات اور واقعے کے مطابق آپ کے پاس بات بڑی واضح طور پر ہے۔ اور جیسے انعام امین منہاسا ایک پیکا کیس میں آئندہ کی تاریخ نہیں دیتے، اور دوسرا عمران خان صاحب کیس کے مطابق تاریخ نہیں دیتے۔ اب یہ ڈیٹیں فکس نہ کرنا جو ہے وہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جی ایچ کیو میں جو حملہ کیس ہے عمران خان صاحب کے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی پہ، اور سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی حکم پر ہو رہی تھی، بائیکاٹ کر دیا وہاں پر سارا سماج سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر بائیکاٹ بول کر ویڈیو لنک بند کر دیا گیا۔ پی ٹی اے کے وکلا نے بھی سماج سے بائیکاٹ کر دیا۔ یہاں آپ کو اب سمجھنا ہے انسداد دہشت گردی لاہور میں مسلم لیگ نون کے دفتر اور کلمہ چوک پر کنٹینر مقدمہ کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانہ کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور جیل وارنٹ پیپر عدالت میں پیش کیے گئے، اور شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت 31 اکتوبر تک توسیع ہو گئی ہے جی۔ بس یہ معاملات آپ اس طرح دیکھتے رہیں گے، اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہونا ہے۔ اور آپ نے وہ ساری باتیں دیکھ رہی ہیں، کچھ کیسوں کی درخواستوں کی ضمانتیں جو ہے وہ 6 اکتوبر تک بڑھا دی گئی ہیں، اور ضمانتیں جو ہے نا وہ بحال کی گئی ہیں ارشد جاوید کے سامنے، اور 2 غالباً ایڈمن جج منظر علی گل کے سامنے سماعتوں کی درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ اب چیزوں کو اب آپ آگے لے کے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں آگے کیا ہونا ہے، حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، اعتراضات کیا ہیں، سمجھ کیا رہے ہیں۔ اس ملک میں آئین اور قانون کی اگر حکمرانی چاہتی ہیں تو آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہوگی اور اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح چلیں گے تو حالات بہتر ہوں گے، ورنہ یہ سارا دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ویسے ہی بتا دیا تھا کہ نومبر کے بعد میں حالات تبدیل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں بات آپ کو، ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن آلٹرنیٹیولی کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں،
اور انٹرنیشنل سینیریو میں کیا ڈسکس ہوتا ہے، یا پاکستانی حالات اور واقعات میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن سارا ایک جیسا نہیں رہے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔